السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ چھوٹے سے طبقے سے ہم کیوں بلیک میل ہوں، اور اس سے مراد ان کی تحریک لبیک ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اس چھوٹے سے طبقے نے ثابت کیا کہ اصل میں پاکستان کا سب سے بڑا طبقہ یہی ہے۔ جب نومبر میں تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا مذاکرات کے نتیجے میں، تو لوگوں نے کہا یہ حکومت نے ایک لالی پاپ دیا ہے اور اس پر کچھ عمل نہیں ہوگا۔ مگر تحریک لبیک ڈٹی رہی اور تحریک کے نئے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے اپنی ہر تقریر میں کہا کہ ہم 16 فروری تک اس معاہدے کے پابند ہیں، اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ حافظ سعد رضوی کی ان تقاریر نے حکومت پر دباؤ ڈالا اور حکومت مجبور ہوئی کہ دوبارہ بات چیت کا آغاز کرے، اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدے میں توسیع ہوئی۔ اب اس بات کو لے کر کچھ لوگ باتیں بنا رہے تھے اور تحریک لبیک پر تنقید بھی کر رہے تھے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ سعد حسین رضوی نے کہا ہے کہ چاہے 16 فروری ہو یا 20 اپریل، ہم تو تیار تھے، مگر حکومت کے وزیر ہم سے درخواست کر رہے تھے کہ مزید مہلت دی جائے تاکہ یہ معاملہ ہم اسمبلی میں لے کر جا سکے، تو اس لیے حکومت کی درخواست پر وقت دیا گیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ تحریک لبیک اور حافظ سعد حسین رضوی کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جو وزیر اعظم اس معاہدے کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اسی وزیر اعظم نے صابر شاکر کے ARY نیوز کے پروگرام میں خود اس معاہدے کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہم یہ معاملہ اسمبلی میں لے کر جائیں گے۔ تو آپ خود سوچیں، جب یہ معاملہ اسمبلی میں جائے گا تو کون ناموس رسالت کے ایشو سے پیچھے ہٹے گا، کیونکہ کل ان سب نے دوبارہ ووٹ لینے ہیں تو عوام ان سے سوال بھی کرے گی۔ تو اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک نے پوری اسمبلی کو آگے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اور حافظ سعد رضوی نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی تحریک لبیک کی قیادت کے حقدار اور اہل ہیں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی کی قیادت میں مزید آگے بڑھے گی اور کامیابیاں بھی حاصل کرے گی۔